اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی کل حال الحمدللہ علی عظیم احسانہ الحمدللہ رب العالمین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ السلام علیکم محترم سننے والے اور دیکھنے والے، یہ ہمارا تیسرا جلسہ ہے قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے، اور آج ہم سورہ مبارکہ یہ الکہف کی پہلی آیت کی طرف توجہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ آیت ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے، یہ آیت کن چیزوں کی طرف رہبری اور رہنمائی کر رہی ہے۔ چونکہ یہ اس سورے کی پہلی آیت ہے، البتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر سورے کا جز ہے، ہم اس کو سورے سے جدا نہیں سمجھتے، چونکہ بسم اللہ کی بحث ہم پہلا جو سورہ ہے جو قرآن کے برابر ہے، یعنی جس کا وزن قرآن جیسا ہے، وہ ہے سورہ مبارکہ یہ الحمد۔ تو سورہ مبارکہ یہ الحمد کی تفسیر میں ہم نے وہاں پر بسم اللہ سے ہماری بحث وہاں پر چل رہی ہے، تو اس میں آپ بسم اللہ کے لیے رجوع کر سکیں گے۔ تو چونکہ یہاں پر سورہ مبارکہ یا الکہف کی جس کی ہم تفسیر کریں گے وہ بسم اللہ کے بعد والی آیت ہے، کہ یہ آیت شروع ہی حمد الہی سے ہے، یعنی اس آیت میں انسان کو یہ سکھا رہا ہے قرآن کہ تم نے اپنے رب سے کیسے مخاطب ہونا ہے، چونکہ اس میں انسان کی تقدیر بدلنے کی بہت ساری چیزیں اس سورے میں ہے، تو ابتدا ہی سے خدا کی حمد اور الحمدللہ سے شروع کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے روایتوں میں بھی آیا ہے کہ تم جب کچھ کرنا چاہے یا کوئی نعمت تمہیں ملے تو الحمدللہ کو فراموش نہ کرے۔ کوئی نعمت ملے، ہمیں قرآن کی نعمت ملی ہے، ہمیں سورہ الکہف کی جو نعمت ملی ہے، تو اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہم الحمدللہ کہیں۔ تو یہاں پر حمد للہ یعنی تمام حمد، تمام تعریفیں ہیں، وہ سب اللہ کے ساتھ مختص ہے۔ اسی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی تعریف کر ہی نہیں سکتے، ہم میں کیا ہے جو تعریف کے اہل ہوں، بلکہ ہم نااہل لوگ ہیں۔ تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے قرآن کو نازل کیا، یعنی اللہ کی کیوں تعریف بیان کر رہا ہے، کیوں اللہ کی تعریف ہے، تو یہاں پر اللہ کی تعریف کی ایک وجہ بھی بیان کر رہا ہے کہ وہ وجہ کیا ہے۔ تو یہاں پر الحمدللہ، یہاں پر الحمد کے بعد لفظ اللہ کو لیا، یعنی خدا کی اللہ کے تو قرآن میں تقریباً 181 سے زیادہ اسماء حسنہ الہی ہے، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ قرآن کا یہ حکم ہے کہ خدا کو جب بھی پکارو تو اسماء حسنہ کے ذریعے خدا کو پکارو، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ تو خدا کے لیے اسماء حسنہ ہے۔ خود قرآن میں بعض ناموں کے ساتھ صفتیں بھی ہے، تقریباً کوئی 181 سے زیادہ یہ صفتیں اور نام ہے۔ اگر ہر نام پہ اگر گفتگو کرے تو کئی جلدوں پر مشتمل تفسیر سامنے آ جائے، اور ہر نام کا اپنا اثر ہے، ہر نام میں رازیں ہیں۔
اسی وجہ سے بعض روایتوں میں آیا ہے کہ خدا سے حاجت طلب کرے تو اس نام کے وسیلے سے خدا کو پکارو۔ اگر گناہگار ہے، اگر توبہ کرنا چاہتا ہے بندہ، اگر ماضی پہ پشیمان ہے، آئندہ بنانا چاہتا ہے، تو یہاں پر جس لفظ کا سہارا لینا ہے وہ لفظ ربنا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو بخشش چاہتے وقت اس لفظ ربنا کا سہارا لے، لیکن جب تعریف ہو، جس طرح سورہ حمد میں آیا ہے الحمدللہ، وہاں پر بھی البتہ اللہ کے بعد رب کو بھی لایا، اس کے بعد اس رب کی صفت کو بھی بیان کر رہا ہے۔ یہ کسے پالنے والا ہے؟ عالمین کو پالنے والا ہے۔ تو حمد بھی، تعریف بھی اسی کی بنتی ہے کہ جو کسی کو بنائے۔ اسی وجہ سے یہاں پر چونکہ یہ قرآن بنانے کے لیے آیا ہے تو اس پہلی آیت میں الحمدللہ سے شروع کر رہا ہے۔ اور الحمدللہ جب بھی کوئی نعمت ملے کہہ دے شکر الحمدللہ۔ الحمدللہ شکر کا کامل ترین، دیکھو ہم شکر جو کرتے ہیں، شکر سے جو افضل ہے وہ الحمدللہ ہے، یعنی کامل ہے۔ ایک مرتبہ ہم ناقص شکر کرتے، خود شکر کے بھی کئی مراحل ہے۔ ایک مرتبہ زبان سے شکر ہے، ایک مرتبہ دل سے شکر ہے، ایک مرتبہ وجود سے شکر ہے، یعنی اس کا پورا وجود شکر بن جائے۔ تو یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے وجود میں میں وزن پیدا کروں گا۔ تو یہاں پر دراصل الحمدللہ کے ذریعے اللہ پھر ضمیر کو لا رہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کون؟ اللہ ذی کے ذریعے اللہ کی دوبارہ تعریف کر رہا ہے کہ یہ جس کی تعریف ہم نے کی ہے وہ کون؟ یہاں پر سوال ہوتا ہے نا، ہم ایک مرتبہ کسی محفل میں کسی کی تعریف کرے اور نام نہ لے، یا تعریف کرے تو لوگ کہہ دیں گے وہ کون ہے، یعنی یہ تعریف کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھو جہاں پر بھی تعریف ہو یہ سوال سامنے آتا ہے، بھائی تعریف کیوں؟ اس کی کیوں تعریف ہو رہی ہے؟ کسی اور کی نہیں ہو رہی ہے، اس کی جو تعریف ہو رہی ہے وجہ کیا ہے؟ تو یہاں پر جو اللہ کی تعریف کی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہاں پر الذی کے ذریعے بتا رہا ہے جس کی تعریف کی ہے وہ کون ہے؟ انزل علی عبدہ الکتاب، یہ نہیں کہا علی رسولہ، علی نبیہ، یا پیغمبر کا نام نہیں لیا، بلکہ پیغمبر کا البتہ قرآن میں ایک مشترک نام اہل بیت اطہار کے لیے ہے، فقط ایک نام نہیں ہے، کئی نام ہے۔ انشاءاللہ میرے سننے والے عزیزوں قرآن پہ غور کرے، اہل بیت کے لیے یہ مشترک نام کیوں ہے قرآن میں، ان کی وجہ کیا ہے، ان کا فلسفہ کیا ہے؟ ہم اہل بیت کو سمجھنا چاہے ہمیں قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کے ذریعے خدا ان کی تعریف فرما رہا ہے۔ تو یہاں پر پیغمبر کے لیے جس صفت کا نام یہاں پر لیا وہ عبد ہے، اسی وجہ سے مقام عبدیت یہ مقام رسالت سے بڑھ کر ہے، مقام عبدیت یہ مقام نبوت سے بڑھ کر ہے، مقام عبدیت یہ تمام صفتوں سے بڑھ کر ہے۔ جب بندہ بن جائے تب یہ عہدے ملے۔ دیکھو بندہ بننا یہ ایک اور منزل ہے، عہدہ ملنا، عہدہ ملے لیاقت کی بنیاد پر۔ جب تک بندہ نہ بنے اس میں یہ قابلیت نہیں آتی، اس میں یہ اہلیت ہی نہیں آتی کہ اس کو عہدہ دے۔ یہ ہمارے معاشرے کی طرح نہیں ہے، یا رشوت کی بنا پر یا سفارش کی بنیاد پر تمام دنیا کے نااہلوں کو ہم اپنے سر پہ چڑھاتے ہیں، اور اپنا فقط مستقبل نہیں
اپنی نسلوں کے مستقبل اور اپنی نسلوں کو ان کے حوالے کرتے ہیں جن کے ہاتھوں میں شر کے سوا کچھ نہیں ہے. اور ہم آج تک جو روتے ہیں تو دراصل ہمیں اپنی بے بصیرتی پر رونے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنا مستقبل کن کے حوالے کیا. ہم ہی سزا کے مستحق ہے. اگر کوئی غلط معاشرے میں کوئی حاکم آ جائے تو ذمہ دار ہم ہیں. ہم نے اپنا ووٹ دیا اور ہم نے اسے چنا. آج وہ ہماری گردن پہ وہ خنجر چلا رہا ہے تو آج قصور ہمارا اپنا ہے، چونکہ سارے شیطانی بندوں کو ہم نے لایا الہی بندوں کو چھوڑ کر. تو یہاں پر دراصل کتاب یعنی قانون، قرآن کیوں آیا؟ قرآن آیا کیوں؟ یہ سوال ہے. قرآن معاشرہ بنانے کے لیے ہے. قرآن انسان کو خدا تک لے جانے کے لیے ہے. قرآن اس زمین پر پڑے ہوئے انسانوں کو عالم ملکوت تک لے جانے کے لیے آیا ہے. قرآن ہمیں زمین پر رہنے کے لیے نہیں، ہمیں عرش الہی، ہمیں مقام عند اللہ تک لے جانے کے لیے یہ قرآن آیا ہے. یہ قرآن ہمیں یہاں سے اٹھانے کے لیے آیا ہے. جب قرآن ہمیں اٹھانے کے لیے آیا ہے تو کیسے قرآن ہمیں اٹھائے گا؟ قرآن ہمیں اٹھانے کے لیے آیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن کہہ رہا ہے میرے دروازے پر آ جاؤ، تمہارے دلوں کے تالے ہم توڑیں گے. اگر قرآن تک نہ آئے تو دلوں پہ ایک نہیں کئی تالے پڑیں گے. کفر کے تالے پڑیں گے، شرک کے تالے پڑیں گے، لالچ کے تالے پڑیں گے، تکبر کے تالے پڑیں گے، بے بصیرتی کے تالے پڑیں گے، جہالت کے تالے پڑیں گے، جھگڑے کے تالے پڑیں گے، انا پرستی کے تالے پڑیں گے، خود پرستی کے تالے پڑیں گے، علاقہ پرستی کے تالے پڑیں گے، پارٹی بازی کے تالے پڑیں گے. جب یہ تالے آ جائے تو چونکہ ایک دل ہے اور اتنے سارے تالے، اب بندہ کس تالے کو کھولے؟ ایک تالے کو کھولے تو دوسرا تالا، دوسرا تالا تو تیسرا تالا، ایک دروازہ کھولے دوسرا دروازہ بند ہے. دیکھو اسی وجہ سے واحد دل کے تالوں کو توڑنے کا جو حل ہے وہ قرآن میں تدبر ہے، وہ قرآن میں غور کرنا ہے، وہ قرآن کو سمجھنا ہے. خسارے سے وہی نکلے گا جو قرآن کو سمجھے گا. تو قرآن کے لیے لفظ الکتاب کو لایا، یعنی یہ مکمل قانون الہی ہے جو بشر کو سعادت تک لے جانے کے لیے، جو بشر کو نجات تک لے جانے کے لیے یہ قانون آیا ہے. اور اس قانون کو دیکھو، جب بھی قانون بنتا ہے تو یہ قانون ہے عام لوگوں کے لیے، لیکن اس قانون کا اجرا کرنے والا کوئی اور بندے ہوں گے، کچھ اور بندے ہوں گے، کوئی اور بندہ ہوگا. تو یہاں پر خدا قانون کی بھی معرفی کر رہا ہے، اس قانون دان کی بھی معرفی کر رہا ہے کہ یہ قانون آیا ہے بشر کے لیے، لیکن قانون کو اجرا کون کرے گا؟ یہ سب سے اہم سوال ہے. آج ہمارے پاس قرآن تو ہے لیکن نافذ نہیں ہے. آج قرآن تو ہے، عمل نہیں ہو رہا ہے. آج قرآن تو ہے، قرآن کے کسی دستور پر ہم عمل نہیں کرتے. اسی وجہ سے آج ہم ذلت کے شکار ہیں. سیاسی طور پر دنیا کے نقشے پر ہم سب سے زیادہ ذلیل ہیں. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. یہ مطلق ہے
کسی بھی زندگی کے شعبہ اور پہلو اور جہت میں کسی کافر کو کسی مسلمان پر تسلط کا حق نہیں ہے۔ یعنی قرآن نفی سبیل کرتا ہے، قرآن تمام راستوں کو کاٹتا ہے، قرآن تمام راہوں پہ پابندی لگاتا ہے۔ خبردار اس راہ پہ نہیں چلنا، اس راہ پہ نہیں چلنا، اس راہ پہ نہیں چلنا، اس راہ پر چلو گے تو تمہارا اقتصاد برباد ہو جائے گا، اس راہ پر چلو گے تو تمہاری حکومت خراب ہو جائے گی، اس راہ پر چلے تو تمہاری تربیت نہیں ہوگی، اس راستے پر چلے تو تمہارے ناموس کی حفاظت نہیں ہوگی، اس راہ پر چلے تو تمہیں معاشرے میں جینا حرام ہو جائے تمہارا، اس راہ پر چلے تو حرمتیں ختم ہو جائے، اس راہ پر چلے تو تربیت کا مفہوم ختم ہو جائے، اس لیے کہ یہ دوسروں کے بنائے ہوئے قانون ہے۔ جو ہمارا قانون ہے وہ جاہلوں کے دروازے سے مت لو، وہ ہمارے بندے سے لے جو نہ شہوت کے غلام ہے، نہ ثروت کے غلام ہے، نہ کسی اور شیطانی چال کے غلام ہے، بلکہ وہ ہمارا بندہ ہے، عبد ہی، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ جو اللہ کا بندہ ہوگا اسی پہ قرآن اترا ہے۔ دعا کرتا ہوں پروردگار ہمیں اس کتاب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔